ہم سے جڑنے کے لیے انوکھا اسلام سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے۔ یہاں جو تقریر والی پیاس ہے، تشنگی ہے، اس کو بجھانے کے لیے کیلاش پوری کے خطیب و امام محب گرامی حضرت مولانا افضل صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ 10 منٹ کی تقریر میں انشاءاللہ بہت کچھ عطا کر جائیں گے۔ محبت سے ذرا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدقے اعلیٰ حضرت، حسن احمد مصطفیٰ، حضرت مولانا افضل صاحب قبلہ۔ علماء کرام و حفاظ و شعراء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول ما خلق اللہ نوری، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مقرر ریشان خطیب ہندوستان، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، قاطعی کفر و شرک و بدعت، حضرت اللہ حضرت علامہ و مولانا مفتی غلام عاصی صاحب قبلہ متزدہ العالی والنورانی، مجھ ناچیز کو اس لائق سمجھا اور محبتاً انہوں نے مجھے یاد فرمایا۔ میں پہلی بار آپ کے دیار میں حاضر ہوا اور نقیب ہندوستان حضرت محشر فریدی صاحب قبلہ سے ہماری کئی بار ملاقات ہو چکی ہے، لیکن شاید حضرت کو یاد نہ رہا۔ نہیں یاد ہے، اب نام یاد نہیں ہے جی، آج یاد ہو گیا۔ اور کیا میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار، سرور کونین، سرور دارین، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار معلم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں آئیے ہم اور آپ مل کر ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی تعلیم شاور کریں پڑی باؤ سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ محترم حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے۔ کس وقت؟ سب سے پہلے جس وقت نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ شجر، نہ حجر، نہ جنت، نہ دوزخ، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور اس بات سے، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چل گئی کہ ہمارے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوری ہے، ایک نور ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جبکہ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو نور لے کر کے آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے نور لے کر کے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے نور لے کر کے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے نور لے کر کے آئے، حضرت زکریا علیہ السلام آئے نور لے کر کے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے نور لے کر کے آئے، حضرت
ہمارے آقا سراپا نور بن کر کیا ہے. اب آپ کے سامنے قرآن پاک کی 22ویں پارے کی آیت کریمہ میں رکھ رہا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جو حضرات جو لوگ صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے پر آقا کی بارگاہ میں روک لگاتے ہیں, ٹوک لگاتے ہیں, اور اس کا ترجمہ بھی الگ الگ کچھ لوگوں نے قرآن پاک میں لفظی معنی, تفسیر کی بات نہیں کرو, لفظی معنی غلط کر دیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اس کے فرشتے, اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کنز الایمان میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں ان نبیوں پر. اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجو. لیکن کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ غلط کر دیا ہے. اب اس کا میں پوائنٹ بتاتا ہوں کہ لفظ رحمت اور لفظ یصلون, بس چند منٹ کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر کے ایک سبق دے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ کبھی کوئی آ کر کے آپ سے اگر یہ مطالبہ کر لے کہ آخر کار کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رحمت بھیجا جائے, جیسے کہ قرآن پاک میں ترجمہ اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا کیا کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان نبیوں پر. اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب خوب رحمت بھیجو. خدا کی شان کی بات الگ ہے, خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے, ہمارا رب چاہے وہ جو کر سکتا ہے. لیکن نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رحمت نہ تو فرشتے بھیج سکتے ہیں, نہ تو جن و انس بھیج سکتے ہیں. کوئی بھی مخلوق نہیں بھیج سکتا. کس لیے نہیں بھیج سکتا؟ سب سے پہلے پوائنٹ کہ آیت کریمہ میں کیا کہا گیا, یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لفظ رحمت کا ذکر کہیں پر نہیں آیا عربی عبارت میں, لفظ یصلون کا آیا, درود و سلام آیا, اور جہاں پر لفظ رحمت کا ذکر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور جو خود رحمت ہو, جو سراپا رحمت ہو, جو سراپا نور ہو, اس کی بارگاہ میں کس کی مجال ہے جو رحمت بھیج دے. خدا کی شان کی بات الگ ہے. ہمارے آقا تو خود رحمت ہیں, بلکہ ان کی رحمت غریبوں پر, یتیموں پر, بے نواؤں پر. اگر ان کی رحمت نہ ہو تو نہ کوئی جی سکتا ہے, نہ کوئی کھا سکتا ہے, نہ کوئی پی سکتا ہے, نہ اس کا یہاں کوئی گزر بسر ہے, نہ کل حشر کے میدان میں گزر بسر ہے. جو غلامان محمد ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور کل حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہے. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے اعداء تیرے, اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چچا تیرا. محترم حضرات, معزز سامعین کرام, میرا مفہوم مقصد بتانے کا یہ ہے سب سے اول بات کہ آپ حضرات اور ہم سبھی لوگ کہیں پر بھی رہیں, یہ آج اس دارالعلوم انوار مصطفیٰ سے اور نقیب ہندوستان حضرت مشرف علی صاحب کی سرپرستی میں یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے, گوشے میں رہے, نماز ضرور پڑھیں گے, نماز ضرور قائم کریں گے. الصلاۃ معراج المومنین, مومنوں کی معراج کیا ہے؟ زور سے بولو, نماز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جو غلامان محمد ہے, جو نبی سے محبت و الفت کرتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ وہ نماز قطعی نہیں چھوڑے گا. اب آئیے جو علم غیب مصطفیٰ پہ اعتراضات کرتے ہیں, 2 منٹ کی بات میں آپ کو بتا کر کے میں پھر رخصت ہو رہا ہوں.